بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہانی.com میں خوش آمدید۔ شروع کرتے ہیں آج کی دلچسپ اور سبق آموز کہانی۔ کلیم میرا کزن تھا مگر ان کے گھر کبھی کبھار ہی جانا ہوتا تھا، تاہم وہ ہمارے گھر آتا رہتا تھا۔ میں اس سے 6-7 برس بڑی تھی، اس لیے وہ مجھے آپا کہتا تھا۔ رشتے میں بھی وہ میرا چھوٹا بھائی ہی لگتا تھا۔ اس بیچارے کی کوئی بہن نہ تھی، اسے بہن کا بڑا ارمان تھا، سو جو لڑکی اچھی لگتی اسے بہن بنا لیتا۔ یہ سچ ہے کہ ساری لڑکیاں بہنیں نہیں ہوتیں اور نہ سارے منہ بولے بھائی اصل بھائی جیسے ہو سکتے ہیں۔ کچھ ایسا ہی قصہ کلیم کا ہے، جس کے انجام کا علم مجھے بہت بعد میں ہوا، جب ایک دن کلیم اتفاق سے مجھے مالمو شہر کی ایک مارکیٹ میں مل گیا، جہاں میں حلال گوشت خریدنے ایک عربی کی دکان پر گئی تھی۔ کلیم کو وہاں دیکھ کر حیران رہ گئی۔ وہ بہت بدل گیا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا، تم سویڈن کب آئے؟ کہنے لگا، آپا مجھے آئے سال ہوا ہے، اس سے پہلے میں اٹلی میں تھا۔ اچھا، تو تم اچانک گھر سے غائب ہو کر اٹلی چلے گئے تھے؟ تم نے گھر والوں کو بتائے بغیر ہی یورپ کی راہ لی اور پھر رابطہ بھی نہ کیا۔ جانتے ہو کہ وہ کتنے پریشان تھے۔ ہاں، کچھ حالات ایسے بن گئے تھے۔ ایسے کیا حالات بن گئے تھے؟ مجھے بتاؤ۔ بتا دوں گا، پہلے آپ یہ بتائیے کہ آپ رہتی کہاں ہیں؟ میں لینڈ سکرونا میں رہتی ہوں۔ اس نے خوشی کا اظہار کیا اور بولا، میں بھی تو وہاں ہی رہتا ہوں۔ اچھا، تو یہ بتاؤ کب آ رہے ہو؟ میں نے اس کو اپنا ایڈریس بتا دیا۔ پہلے یہ بتائیے آپ گھر پر کب ہوتی ہیں؟ میں ہر وقت ہی تقریباً گھر پر ہوتی ہوں۔ جلال جاب کرتے ہیں اور میں گھر بار سنبھالتی ہوں۔ پہلے کچھ عرصہ جاب کی تھی، لیکن بچوں کی وجہ سے جاری نہ رکھ سکی۔ تم تو جانتے ہو گھر میں بچوں کو اکیلا نہیں چھوڑا جا سکتا۔ ٹھیک ہے، پھر میں اتوار کو آ رہا ہوں۔ وعدہ؟ ہاں آپا، وعدہ رہا۔ یہ کہہ کر وہ چلا گیا اور حسب وعدہ اتوار کو آ گیا۔ میں نے اس کے لیے مزیدار سا کھانا بنایا اور جب ہم پیٹ پوجا کے بعد فارغ ہو کر بیٹھے تو میں نے سوال کیا، اب بتاؤ کہ تم بغیر بتائے کیوں گھر اور وطن چھوڑ کر آ گئے؟ اس نے جو کہانی سنائی وہ ناقابل یقین تھی۔ اس نے کہا، آپا آپ کو حنا یاد ہے، جو آپ کے گھر کے قریب رہا کرتی تھی اور آپ کی چھوٹی بہن منور کی سہیلی تھی؟ ہاں ہاں، جس کو تم نے منہ بولی بہن بنایا تھا اور میں نے کہا تھا کہ تم ہر لڑکی کو منہ بولی بہن بنا لیتے ہو جبکہ ہر لڑکی منہ بولی بہن نہیں ہوتی۔ ہاں آپا، وہی حنا، اور آپ نے سچ ہی کہا تھا۔ وہ یاد ماضی میں کھو گیا اور میری نگاہوں میں حنا کی صورت پھرنے لگی۔ وہ بھولی بھالی لڑکی جو اتنی خوبصورت تو نہ تھی مگر اس کے چہرے پر بلا کی معصومیت رہتی تھی کہ اس پر بے اختیار پیار آ جاتا تھا۔ وہ مجھے بھی اچھی لگتی تھی اور کلیم نے تو اسے دل سے بہن بنا لیا تھا۔ وہ بھی کلیم کو دلی طور پر بھائی تسلیم کر چکی تھی۔ والدین کی اکلوتی تھی، اس کی کوئی بہن اور بھائی نہ تھا۔ جلد ہی دونوں ایک دوسرے پر جان چھڑکنے لگے۔ ان میں اتنا پیار ہو گیا کہ شاید ہی کسی بہن بھائی میں ہو۔ کلیم میرے بھائی کا دوست تھا، تبھی وہ اکثر منصور سے ملنے ہمارے گھر آ جاتا۔ جبکہ حنا گھر میں اکیلی بور ہوتی تو میری بہن منور سے فون پر باتیں کرتی یا خود آ جاتی۔ اس طرح کلیم اور حنا کو ملاقات کا موقع مل جاتا۔ یہ اکثر آپس میں فون پر بھی باتیں کیا کرتے تھے۔ حنا کی باتیں بھی اسی کی طرح معصوم ہوتی تھیں۔ اس کی آواز میں بچوں جیسی شگفتگی اور ہنسی میں کھنک تھی۔ وہ ہر ایک سے من موہنی باتیں کرتی تھی۔ کسی دن اگر کسی مجبوری کی وجہ سے اس کا فون نہ آتا تو کلیم پریشان ہو جاتا۔ وہ 2-4 دن فون نہ کرتی تو کلیم خفا ہو جاتا۔ حنا اسے مناتی جیسے ابھی رو پڑے گی۔ تب اس پر ہم سب کو پیار آ جاتا اور ہم کلیم کو کہتے کہ مان بھی جاؤ، کیوں اپنی گڑیا سی بہن کو رلا رہے ہو؟ حنا اکثر ہمارے گھر آتی اور شام تک رہتی۔ میرے گھر والے بھی اسے پسند کرتے تھے کیونکہ وہ بہت مخلص اور سادہ سی لڑکی تھی۔ وہ کوئی بات کسی سے نہ چھپاتی تھی۔ کلیم نے بھی ہمیشہ اسے صاف دل اور صاف گو پایا، تبھی وہ اپنی سب باتیں اس سے کرنے لگا تھا۔ اس نے حنا کو اپنی منگیتر شگفتہ کے بارے میں بھی بتا رکھا تھا اور کہا تھا کہ دعا کرو اس کی شادی جلد اس کی منگیتر سے ہو جائے۔ تبھی جناب ہر نماز کے بعد دعا کرتی کہ کلیم بھائی کی شادی اس کی من پسند لڑکی سے جلد ہو جائے۔ شگفتہ کلیم کی کزن تھی اور کراچی میں رہتی تھی۔ وہ بھی اسے دل سے چاہتی تھی۔ دونوں کی چاہت کو دیکھتے ہوئے ہی ان کے والدین نے ان کی منگنی کر دی تھی۔ لہٰذا ان کے خواب پورے ہونے میں اب زیادہ دشواریاں نہ تھیں۔ شگفتہ کہا کرتی تھی کہ اگر اس کی شادی کلیم سے نہ ہوئی تو وہ زہر کھا لے گی۔ خیر، لڑکیاں ایسی باتیں کیا ہی کرتی ہیں۔ حنا اکثر کلیم سے اصرار کرتی تھی کہ مجھے تم شگفتہ سے ملواؤ۔
میں اپنی ہونے والی بھابھی کو دیکھنا چاہتی ہوں۔ شگفتہ کو کلیم نے حنا کے اصرار کے بارے میں آگاہ کیا تو اسے بھی حنا سے ملنے کا اشتیاق ہو گیا۔ ایک دن حنا نے بتایا کہ اس کے والد کا ٹرانسفر کراچی ہو گیا ہے۔ یہ سن کر کلیم پریشان ہو گیا کیونکہ وہ کراچی جا کر اپنی منہ بولی بہن سے نہیں مل سکتا تھا۔ حنا بھی اداس تھی، وہ جانے کے خیال سے رو رہی تھی۔ ہم نے اسے بہت تسلی دلاسے دیے۔ آخر ایک روز وہ حیدرآباد سے کراچی چلی گئی۔ اس کے جانے کے بعد کلیم بہت اداس رہا کرتا تھا۔ اس کا کسی کام میں دل نہیں لگتا تھا۔ اسے حنا کی بہت یاد آتی تھی۔ وہ اب بھی کراچی سے منور اور کلیم کو فون کرتی اور کبھی کبھار خط بھی لکھ دیا کرتی تھی۔ حنا کا ایک کزن زرگل اس کو بہت چاہتا تھا۔ وہ میرے بھائی اور کلیم دونوں کا کلاس فیلو تھا اور ہمارے ہی محلے میں رہتا تھا۔ کلیم اسے پسند نہیں کرتا تھا اور اس وجہ سے حسد کرتا تھا کہ وہ حنا کو چاہتا تھا جبکہ حنا اسے منہ نہ لگاتی تھی۔ کلیم اگرچہ حنا کو بہن ہی سمجھتا تھا، دل میں اس کے لیے پاکیزہ خیالات تھے، پھر بھی نہیں چاہتا تھا کہ کوئی دوسرا لڑکا اس کو چاہے۔ وہ کہتا کہ نہ جانے کیوں حنا کی شادی کے خیال سے ہی دل بیٹھنے لگتا ہے، کیا خبر اس کا شوہر مجھے اس سے ملنے دے یا نہ ملنے دے۔ جدائی کا خیال اسے پریشان کرتا تھا۔ اب عارضی جدائی ہی کلیم کو شوق گزر رہی تھی۔ محبت تو اسے شگفتہ سے تھی جو اس کی جیون ساتھی بننے والی تھی۔ اتنے جھگڑوں کے بعد ان دونوں نے شادی کا مطالبہ منوایا تھا اور اب کلیم کا یہ عالم تھا کہ اسے شگفتہ سے زیادہ حنا کی یاد ستاتی تھی۔ اپنے ذہن کی اس حالت کا تجزیہ وہ خود بھی نہ کر سکتا تھا۔ ایک دن اس نے مجھے کہا، آپا میں نے تو اسے بہن کہا اور دل سے بہن بنایا تھا، لیکن وہ اب جب کہ حیدرآباد سے کراچی گئی ہے میرے دل میں کسی اور صورت گھر کر رہی ہے۔ یہ سب کچھ تو میں نہیں چاہتا تھا لیکن یہ سب کچھ خود بخود ہو رہا ہے۔ یہ ایک بے اختیار جذبہ اور خودکار عمل ہے، اس میں میرے اپنے کسی برے ارادے کا عمل دخل نہیں ہے، لیکن ایسا لگتا ہے کہ میں حنا سے بہت دنوں تک ملے بغیر نہیں رہ سکتا۔ میں اس سے جدا رہ ہی نہیں سکتا۔ ایسا تو میں نے کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ وہ میری زندگی میں اتنی اہمیت اختیار کر لے گی، لیکن اب لگتا ہے جیسے میرے اندر کوئی اور شخص بیٹھا ہوا ہے جو مجھ سے زیادہ طاقتور ہے اور جو کچھ میں نہیں کرنا چاہتا وہ مجھ سے کروانا چاہتا ہے۔ تب میں نے کلیم سے کہا تھا کہ بھائی تم کو تو کوئی نفسیاتی عارضہ لاحق ہو گیا ہے، کسی ماہر نفسیات سے ملو اور اپنا مسئلہ بتاؤ۔ اس کے بعد میری شادی ہو گئی۔ جلال سویڈن نیشنل تھے، لہٰذا شادی کے بعد میں یہاں آ گئی اور مجھے علم نہ ہو سکا کہ کلیم کے اس معاملے کا کیا ہوا۔ تبھی سنا کہ وہ گھر چھوڑ کر کہیں چلا گیا ہے۔ امی نے مجھے فون پر بتایا تھا کہ اس کے گھر والے اس کے غائب ہو جانے سے بہت پریشان ہیں اور آج اتنے سالوں بعد وہ میرے گھر میں میرے سامنے بیٹھا ہوا تھا اور میرے دل میں یہ سوال گھوم رہا تھا کہ جس مسئلے سے وہ اس قدر الجھا ہوا اور پریشان تھا اس کا بالآخر کیا ہوا۔ تبھی اس نے کہنا شروع کیا، آپا پھر ایک وقت ایسا آیا کہ میں حنا کی جدائی میں تڑپنے لگا۔ مجھے یہ محسوس ہونے لگا کہ میرے دل میں اس کے لیے وہ جذبات نہیں رہے جو ایک بھائی کے دل میں بہن کے لیے ہوتے ہیں۔ مجھے شدت سے احساس ہوا کہ حنا کو اب بہن کہہ کر میں خود اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہوں۔ دل خود بخود اور غیر محسوس طریقے سے حنا کو شگفتہ کی جگہ دینے لگا تھا، لیکن عجیب بات یہ تھی کہ میرے دل میں شگفتہ کی محبت بھی موجود تھی۔ مجھے حنا اور شگفتہ دونوں ہی عزیز تھیں۔ میں ان دونوں کے بغیر جینے کا تصور بھی نہ کر سکتا تھا، حالانکہ یہ میری لڑک پن کی عمر نہ تھی۔ گریجویشن کر چکا تھا اور بالغ ذہن سے اچھے اور نہایت ذمہ دار عہدے پر کام کر رہا تھا۔ شروع میں تو میں نے اپنے دل و دماغ کو کنٹرول میں رکھا اور حنا پر بالکل یہ بات ظاہر نہ ہونے دی، مگر بڑی ہمت کر کے پھر میں نے اسے آگاہ کرنا مناسب جانا کیونکہ اس کی منگنی ہونے والی تھی اور یہ بات میرے لیے سوہانے روح تھی۔ میں نے خطوط کا سہارا لیا کیونکہ کراچی میں اس سے فون پر بات نہ کر سکتا تھا کہ وہ اب چچا کے گھر میں رہ رہے تھے اور فون ان کے چچا والوں کی طرف تھا۔ جو خطوط میں لکھ رہا تھا ان کا مزاج ہی بدلا ہوا تھا۔ اب میرے خطوط کی عبارت کچھ اور ہی رنگ لیے ہوئے تھی جن کو پڑھ کر حنا حیران ہوتی تھی کہ یہ میں کیا لکھ رہا ہوں، لیکن مجھ سے پوچھنے کی ہمت نہ ہوتی تھی۔ وہ روز بروز الجھتی جا رہی تھی۔ آخر ایک بار اس نے اپنے چچا کے گھر سے مجھے فون کیا اور ان باتوں کے بارے میں پوچھا جو میں نے اسے لکھی تھیں۔ تب میں نے اس کو صاف صاف بتا دیا کہ میں تم کو زندگی کا ساتھی بناؤں گا اور اب میں زیادہ منافقت سے کام نہیں لے سکتا۔ تبھی اس نے مجھ سے شگفتہ کے بارے میں سوال کیا۔ میں نے جھوٹ بولا کہ وہ تو بے وفا نکلی، اس نے اپنی پسند سے کسی اور سے منگنی کر لی اور اب میرا اس کے ساتھ کوئی واسطہ نہیں رہا ہے۔
حنا کو یہ سن کر بہت افسوس ہوا۔ میں نے اس کی رائے پوچھی مگر وہ ناراض ہو گئی اور میرے اظہار محبت کرنے پر مجھ سے قطع تعلق کر لیا۔ 2 ماہ تک رابطہ کرتا رہا مگر اس نے جواب نہ دیا۔ ان دنوں میں بہت پریشان تھا۔ ایک تو حنا مجھ سے ناراض تھی اور اس وجہ سے بھی کہ میں خود کو شگفتہ کا بھی مجرم سمجھتا تھا۔ میں ابھی تک شگفتہ کو فون پر پیار بھرے انداز میں مخاطب کرتا تھا اور ادھر حنا کا میرے دل پر قبضہ ہو چکا تھا۔ میں دوراہے پر کھڑا تھا اور دونوں سے جدا ہونا نہ چاہتا تھا۔ بہت سوچنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچا کہ آپ نے ٹھیک کہا تھا، میں کسی ذہنی مرض میں مبتلا ہو گیا تھا اور خود پر واضح ہونے کے لیے مجھے کسی ماہر نفسیات کی مدد چاہیے تھی۔ میں ایک مشہور ماہر نفسیات کے پاس گیا۔ اس نے مجھے یہ رائے دی کہ مجھے شادی شگفتہ سے کر لینی چاہیے ورنہ بعد میں پچھتاوے کے علاوہ حنا بھی دل سے شادی پر راضی نہیں ہے تو میں اس کو کس طرح خوش رکھ سکوں گا۔ 3 ماہ تک حنا مجھ سے خفا رہی، یہاں تک کہ میں ذہنی دباؤ سے بیمار ہو گیا۔ جب اس کو میری بیماری کی خبر ملی تو وہ ماں کے ساتھ مجھے دیکھنے حیدرآباد چلی آئی۔ اس کے بعد یہ حقیقت تھی کہ اس کے جذبات بھی میرے لیے بدل گئے اور اس نے مجھ سے شادی کے لیے ہاں کہہ دی۔ یوں بہن بھائی کے رشتے کا کچا رنگ اتر گیا۔ چونکہ ہم صرف منہ بولے بہن بھائی ہی تھے اس لیے ہم نے دل کو سمجھا لیا کہ ایسا ہو سکتا ہے۔ وہ بہت شرمیلی تھی اور کھل کر اپنے دل کا حال نہ کہہ پاتی تھی اور میں مقصد تھا کہ وہ دل کا حال مجھ پر ظاہر کر دے۔ آخر اس نے کہہ دیا کہ وہ بھی مجھ سے جدائی کے تصور سے بہت پریشان رہتی ہے اور اب مجھ سے دور نہیں رہ سکتی۔ چاہیے تو یہ تھا کہ میں اس کے اظہار الفت پر خوش ہوتا مگر یہ جان کر اور بھی پریشان ہو گیا۔ ادھر حنا کی نئی منگنی ہوئی تھی، اس نے گھر والوں سے جھگڑا کر کے منگنی ختم کروا لی۔ ادھر شگفتہ نے تعلیم مکمل کر لی تو اس کے والدین شادی کی تاریخ لینے کا کہنے لگے۔ حنا اور شگفتہ دونوں مجھ سے محبت کرتی تھیں اور میں کسی کا دل نہیں توڑنا چاہتا تھا۔ اپنے آپ کو کوستا تھا کہ کیوں میں نے حنا کی معصوم محبت کو دوسرا رنگ دیا۔ جیسے پہلے بہن کی نظر سے دیکھتا تھا، اپنے اسی جذبے کو کیوں برقرار نہ رکھ سکا۔ اگر میرے خیالات بدلے تھے تو اس کو کم از کم آگاہ تو نہ کرتا اور بے خبر رکھتا تو اسے تکلیف نہ ہوتی۔ اب شگفتہ سے شادی کا مرحلہ سامنے تھا۔ جو دکھ تھا خود جھیل لیتا تو حنا دکھی نہ ہوتی۔ اب اگر حنا مجھے چاہنے لگی تھی تو اس میں اس کا کیا قصور؟ قصور تو میرا ہی تھا، لیکن اس مرحلہ پر شگفتہ کو بھی نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ ہم دونوں کے خاندان آپس میں ہمارے رشتے کے ساتھ جڑے ہوئے تھے۔ میں 2 حصہ میں تقسیم ہو گیا تھا اور میرا پیار بھی میری غلطی کی وجہ سے 2 حصوں میں بٹ گیا تھا۔ حنا ایک اور بار حیدرآباد آئی، ان کے رشتہ داروں کی شادی تھی۔ وہاں اس کی ملاقات منور اور شگفتہ سے ہو گئی۔ باتوں باتوں میں حنا نے شگفتہ سے پوچھا کہ تم نے کلیم سے کیوں بے وفائی کی جبکہ تم لوگوں کی محبت کی شادی ہو رہی تھی؟ اس نے حیرت کا اظہار کیا، کہا کہ نہیں، وہ تو اب بھی مجھ سے پیار کرتا ہے، روز فون پر بات کرتا ہے اور ہماری تو بہت جلد شادی ہونے والی ہے۔ یہ سن کر حنا کا دل ٹوٹ گیا۔ وہ بہت حساس لڑکی تھی۔ اس کو خیال ہوا کہ میں نے اس کو محض بیوقوف بنانے کے لیے سارا ڈرامہ کیا ہے۔ گھر آ کر اس نے مجھے فون کیا اور حقیقت دریافت کی۔ اب سچ بتانے کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ حنا فون پر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ وہ بار بار یہی سوال کر رہی تھی کہ کلیم، تم نے مجھے کیوں اتنا ذلیل کیا؟ کیا میں اس قابل نہ تھی کہ تمہاری بہن ہی رہتی؟ کیوں تم نے میرے پاکیزہ جذبے کا مذاق بنایا؟ میں اب اس قابل نہ تھا کہ صفائی میں کچھ کہہ سکوں۔ اس نے مجھ سے تعلق توڑ لیا۔ حنا تو مجھ سے بدظن ہو چکی تھی مگر شگفتہ کو بھی علم ہو گیا کہ میں نے حنا کو اس کے بارے میں کیا کچھ کہا ہے۔ منور نے اور کام خراب کیا کہ جو خط میں نے حنا کو لکھے تھے وہ پڑھ کر منور کے پاس رکھوا دیتی تھی۔ منور نے وہ شگفتہ کو دکھا دیے۔ اس طرح اس نے بھی مجھ سے منہ موڑ لیا اور پھر کبھی میری طرف لوٹ نہ آنے کی قسم کھا لی۔ اس نے اپنے والدین کو میرے لکھے خطوط دکھا دیے جو میں نے حنا کو تحریر کیے تھے۔ بس پھر قیامت آ گئی اور اس کے والدین نے رشتہ ختم کر دیا۔ آج شگفتہ کی شادی کو 5 برس ہو چکے ہیں لیکن میں اور حنا برباد ہیں کیونکہ حنا نے شادی نہ کرنے کی قسم کھا لی ہے۔ اس نے کہا کہ اس کا مرد ذات سے اعتبار اٹھ گیا ہے۔ آج وہ بھی برباد ہے اور میں بھی۔ نہ جانے میں نے یہ سب کیوں کیا۔
میں آج تک خود اس امر کو نہیں سمجھ سکا۔ والدین جب مجھ پر شادی کے لیے دباؤ ڈالتے میں پریشان ہو جاتا۔ آخر کار والدہ کے مجبور کرنے پر میں نے وہاں منگنی کر لی جس لڑکی کو انہوں نے پسند کیا، لیکن جب شادی کے دن نزدیک آئے تو میں خاموشی سے اٹلی چلا گیا۔ وہاں بھی سکون نہ ملا تو ادھر آ گیا۔ آپ مل گئی ہیں آپا، دل کو بڑا سکون ملا ہے۔ آپ سے یہ سب کہہ کر لگتا ہے ایک بوجھ ہلکا ہو گیا ہے۔ پھر اس نے اجازت لی اور چلا گیا۔ میں سوچتی رہ گئی کہ کلیم کے ساتھ کیا مسئلہ تھا، کوئی نفسیاتی مسئلہ تھا یا مرد ذات واقعی ناقابل اعتبار ہوتی ہے۔ یہ تھی آج کی کہانی۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفیکیشن آن کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر کہانی آپ کو بروقت مل سکے۔ کمنٹس میں اپنی قیمتی آراء سے ضرور آگاہ کریں۔ اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔